بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن خوش ہو، یہاں خوشحالی ہو اور لوگ بھی خوش رہیں، اور یہاں امن اور چین اور سکون ہو اور استحکام ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبر؟ وزیر اعظم عمران خان نے آج دیر میں ایک بڑا زوردار جلسہ کیا اور جلسے سے خطاب کرتے ان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے مجھے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہا کرو۔ تحریک عدم اعتماد سے ایک دن پہلے ڈی چوک پر انسانوں کا سمندر ہوگا، ایک گیند سے 3 وکٹیں گراؤں گا۔ جانور نیوٹرل ہوتا ہے اور جانور میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، انسان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور ایک روز قبل ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی بریفنگ میں کہا تھا کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، فوج جو ہے وہ لا تعلق ہے، اور اس سے مفسرین نے اور جو وضاحت کرنے والے ان کا کہنا یہی تھا کہ فوج یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اس تمام معاملے میں نیوٹرل ہے، جائزہ لیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ عمران خان کی بد زبانی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہار رہے ہیں۔ بلاول نے استفسار کیا کہ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو کپتان جیت رہا ہو وہ گالم گلوچ کر رہا ہو اور وہ مخالفین کے ساتھ بد زبانی کر رہا ہو؟ انہوں نے کہا جلسے میں فوج کا حوالہ دینا انتہائی افسوسناک ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اگر کامیاب نہ بھی ہوئی تو معاملات پھر گلی کوچوں کی طرف جائیں گے، اور انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی، وہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ پھر قافلی کہتی ہے کہ جہاں عزت نہ ہو وہاں نہیں رہنا چاہیے، اور بھی پیش رفت ہوئی۔ علیم خان کے نواز شریف سے لندن میں ملاقات کی پہلے تردید آئی تھی، آج اس ملاقات کے اوپر جو ہے وہ وضاحت آ گئی ہے کہ وہ ملاقات ہوئی ہے اور 3 گھنٹے وہ ملاقات جاری رہی ہے، اور علیم خان نے نواز شریف کو اپنی پوری ببتا سنائی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور یہ بھی بات کریں گے کہ کنگڈم ویلی کو ریڈ زون کی طرف سے، جی ٹی وی کے پروگرام ریڈ زون کی طرف سے ایک سوال نامہ بھیجا گیا، اور بدقسمتی سے کنگڈم ویلی ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے پائی۔ اور ایک اور ایکسکلوسیو خبر بھی آپ کو بتائیں گے کہ سیکرٹری پیٹرولیم اور ڈی جی ایل این جی کے مابین پھڈا ہوا ہے، بہت خوفناک پھڈا ہوا ہے، اور ڈی جی اپنی پوری زندگی سروس کرنے کے بعد اچانک مستعفی ہو گئے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھوں، آپ کو عمران خان کے خطاب کا کچھ ٹکڑا سناتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کیا خطاب کیا، اس کے بعد پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ ابھی میری جنرل باجوہ سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ عمران دیکھیں فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہنا۔ میں تو جنرل باجوہ نہیں کہہ رہا، لیکن عوام اس کا نام ڈیزل رکھ دیا، عوام نے اس کا نام ڈھوٹا شہباز شریف بھی اپنی ٹائی پہن کے ان کو کہتا ہے سر مجھے موقع دے، میں آپ کی بڑی اچھی خدمت کروں گا، یہ ڈاکوؤں کا گلدستہ فوج کو ٹھیک کرے گا، ایسے خواب بھول جاؤ۔ سب کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے لگا۔ اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں۔ جانور نیوٹرل ہوتا ہے، جانور میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ میں وہ بلاول بچے کی کیا بات کروں؟ لوگوں سے پوچھے جی اس کا کیا پیغام تھا، انہوں نے کہا جی کانپے ٹانگ رہی ہیں۔ یہ میری نشست میں آ گئے ہیں، ایک ان سوئنگ یارکر سے تینوں کی وکٹیں انشاءاللہ گراؤں گا۔ اب ان کی تینوں کی شکلیں تو ذرا پہلے دیکھیں، ایک طرف خطرناک ڈیزل، دوسری طرف شکل سے ڈاکو لگنے والا زرداری، تیسری طرف ڈرامہ باز شوباز۔ یہ 3 چوہے نکلے ہیں میرا شکار کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ ان کا شکار ہوگا۔ مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ حکومت کیسے گرائیں گے؟ نمبر تو ہے ہی نہیں ان کے پاس، یہ کیسے گرائیں گے؟ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ایم این ایز کے ضمیر کو خریدو، 15-20 کروڑ کی تھیلیاں لے کے پھر رہے ہیں۔ ایک دن پہلے عدم اعتماد سے یہ ساری قوم دیکھے گی، ڈی چوک میں انسانوں کا سمندر ہوگا اسلام آباد میں۔ جی جناب مظہر برلاس صاحب، ہم نے ان کی تمام گفتگو کے جو انتہائی اہم پہلو تھے، اہم نکات تھے، ان کو یکجا کر کے ناظرین کی اور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ اس پہ کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ اچھا جی، اس پہ ایک تو پہلے سیاسی تبصرہ ہے کہ جلسہ ان کا بہت کامیاب رہا، بڑا جلسہ، ابھی میری اس جنرل کو چھوٹا جلسہ نہیں کہا جا سکتا، بڑا کامیاب جلسہ ہے۔
اور اپوزیشن کی تمام تر مخالفت کے باوجود اتنا بڑا جلسہ کر جانا میں سمجھتا ہوں ان کی ہمت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے، میں نے پچھلے دنوں بھی آپ سے عرض کی تھی کہ ہمارے سیاستدان جو ہے نا، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ سارے ہی، کوئی ایک بھی نہیں پاک۔ یہ 80s میں اسکول کھلے تھے تعلیم بالغاہ کے، ان سب کو تعلیم بالغاہ کے اسکولوں میں داخلہ دلوانا چاہیے تاکہ ان کی اچھی تربیت ہو سکے۔ یہ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں اور ایسے الزامات لگاتے ہیں کہ جو ہم بھی ٹی وی پر بیان نہیں کر سکتے، ہمیں شرم آ جاتی ہے کہ ایسے لفظ ادا نہیں ہوتے ہم سے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کو یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ ابھی وزیر اعظم کا ساٹھ چلایا ہے، کہ انہیں اپوزیشن کے لوگوں کو، آخر ان کے فالورز ہیں، وہ لیڈر ہیں اپنی اپنی پارٹیوں کے، جو جتنی بھی جس کی پارٹی ہو، ان کے بارے میں ناشائستہ یا نازیبا لفظ نہیں کہنے چاہیے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میں مقابلہ کروں گا عدم اعتماد کا، ان کے پاس بندے نہیں ہیں۔ صحیح ہے، نمبرز گیم میں جائیں تو بندے نہیں ہیں۔ ایک مساق جمہوریت میں بھی بات ہوئی تھی اور اس کے بعد قانون سازی بھی ہوئی تھی کہ ہارس ٹریڈنگ کی نفی کی جائے گی۔ اب اگر ہارس ٹریڈنگ سے بندے پورے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو یہ کہہ کر اپنا تھوکا چاٹنے کے مترادف ہے، جو نون لیگ بھی چاٹ رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی چاٹ رہی ہے۔ تو ہارس ٹریڈنگ سے ان کو گریز کرنا چاہیے۔ یہ 90 کی دہائی میں چھانگا مانگا کی منڈیاں لگتی تھیں، اب ان کو کم از کم، ان کو، ہمارے سیاستدانوں کو بالغ ہو جانا چاہیے، سیاسی طور پر بھی بالغ ہو جانا چاہیے کہ بھائی یہ خرید و فروخت درست کام نہیں ہے جو انہوں نے فرمایا۔ صحیح۔ اب انہوں نے ایک جلسے کا سنا دیا کہ ڈی چوک میں ہم جلسہ کریں گے۔ دیکھیے جلسے کر رہے ہیں لوگ۔ اچھا، عدم اعتماد کے موقع پر، لیکن یہ ایک ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ جب ان کی طرف، ظاہر ہے کہ یہ پی ٹی آئی میں تو سارا یہ جہان نہیں تھا جو ابھی پی ٹی آئی میں بیٹھا ہوا ہے، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن آیا ہے ادھر اور پارلیمنٹ میں ہے، بڑی کہاں سے سارے چل پھر کے مختلف پارٹیاں چھوڑ کے آئے، تو تب تو کہا جا رہا تھا کپتان نے یہ وکٹ گرا لی، کپتان نے یہ وکٹ گرا لی، کپتان نے یہ وکٹ گرا لی، اور اگر اب لوگ کپتان کی ان سے ناراض ہو کے، یا وہ جو ڈیلیور نہیں کر سکے، یا لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکے، یا اپنے ساتھیوں کو مطمئن نہیں رکھ سکے، تو اگر وہ لوگ اب چھوڑ کے جائیں تو اب یہ ہے کہ وہ اب وہ ضمیر فروش ہو رہے ہیں۔ وہی لوگ جو پہلے آئے تھے تب انہوں نے وکٹیں گری تھیں، وہ اس وقت ضمیر فروشی نہیں کی تھی، اب اگر کچھ لوگ جاتے ہیں تو وہ ایک منٹ علی رضا صاحب، ایک منٹ، باتوں کو گھمائیں پھرائیں نا۔ اب ندیم افضل چاند چھوڑ کے گئے ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ ضمیر فروش ہے۔ یہ لا موجود ہے کہ جب آپ رکن پارلیمنٹ ہوتے ہیں تو آپ اپنی وفاداری چینج نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے۔ اگر الیکشن کے موقع پر جب یہ لوگ ممبران اسمبلی نہیں ہوتے، اسمبلی تحلیل ہو چکی ہوتی ہے، نئے الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہر ایک کو حق ہے جس پارٹی میں مرضی جائے۔ کوئی 1 وکٹ گراتا ہے، کوئی 2 وکٹ گراتا ہے، کوئی 6 وکٹ گراتا ہے، اس سے لوگوں کا سروکار نہیں۔ آئین پاکستان کہہ رہا ہے اور پارلیمنٹ کو مجبور کر رہا ہے، جو لا ہے ان کا 63A، کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے خرید و فروخت اسمبلی اراکین کی۔ بعد میں جس مرضی پارٹی میں جائیں، کوئی مدرسے میں داخل ہو جائے۔ قوانین جو ہیں پارلیمنٹ کے یا اس ملک کے، ان کو جو ہے فالو کرنا چاہیے، ان کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے۔ اس ملک کے قوانین کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان کو ہدایت دی تھی کہ آپ دیر میں جلسہ نہیں کر سکتے کیونکہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم بلدیاتی الیکشن کمیشن کے ان احکامات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے انہوں نے جلسہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان، شاہ محمود قریشی اور وزیر اعلیٰ کے پی کی اور اسد عمر کو الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کر دیے ہیں کہ آپ نے قانون پاکستان کا احساس نہیں کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے، انہوں نے نوٹس جاری کر کے درست کہا ہے۔ میں اس پہ کوئی تبصرہ اس لیے نہیں کرتا، یہ سب جوڈیشل معاملہ ہے۔ سب جوڈیشل معاملہ ہو ایک عدالت میں، پارلیمنٹرین کے لیے الیکشن کمیشن بھی تو ایک عدالت ہے نا۔ جب معاملہ عدالت میں ہے تو میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ صحیح۔
بالکل انہوں نے اس کی خلاف ورزی کیا الیکشن قوانین کی، اور اگر اس میں کوئی آرڈیننس جاری کیا ہے صدر صاحب نے تو مجھے اس کا نہیں پتہ، یا یہ حکومت کہہ رہی تھی ہم قانون سازی کرنا چاہتے ہیں اس پہ کہ اراکین اسمبلی جو ہیں وہ جا سکیں، چونکہ جو ڈی آئی خان میں ہوا تھا جہاں مولانا صاحب ہار گئے تھے علی امین گنڈا پور کے بھائی سے، تو وہاں بھی یہ نوٹس لیا گیا تھا اور پھر ہائی کورٹ نے اجازت دے دی تھی ان کو۔ صحیح۔ تو اب میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس جاری کیا ہے، وہ الیکشن کمیشن میں جائیں گے، الیکشن کمیشن ان کے خلاف کوئی فیصلہ کرتا ہے، آمین، وہ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ ان کو ریلیف دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں یہ قانون ہے، قانون تو ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہے، وہ وزیر اعظم ہو یا کوئی چپڑاسی ہو، سب کے لیے ایک جیسا ہے، قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ وزیر اعظم نے ایک اور بڑی اہم بات، وزراء اور سپہ سالار اور وزیر اعظم کے مابین، سربراہان مملکت کے مابین ہزاروں باتیں ہوتی ہیں، انہوں نے جلسے عام میں گفتگو کی کہ جو وزیر اعظم کی اور ان کی سپہ سالار کی کوئی بات کہیں ہوئی ہوگی تو انہوں نے جلسے عام میں کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہنے سے مجھے آرمی چیف منع کرتے ہیں، تو عوام یہ کہتی ہے، اس کو ان کے اس گفتگو پہ آپ کیا تبصرہ کریں؟ وہ میرا خیال ہے آج ایک کوئی تقریب تھی فضائیہ کی جس میں یہ لوگ اکٹھے تھے اور ایئر چیف بھی تھے، جنرل باجوہ بھی تھے، تو جنرل باجوہ نے ایک مناسب بات کی کہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے، صحیح ہے، کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے، میں تو کہتا ہوں مولانا صاحب کو نہیں، کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر وہ ڈانڈے ملائیں گے، ڈھونڈنے نکلیں گے تو پھر نون لیگ کا ایک بندہ نکل آئے گا جس نے پہلی دفعہ یہ لفظ استعمال کیا تھا۔ نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ نون لیگ والوں نے تو بہت کچھ کیا ہے، لیکن میرا کہنے کا صرف اتنا پوائنٹ تھا کہ اگر سپہ سالار وزیر اعظم سے ایک بات کرتے ہیں تو کیا وزیر اعظم کو وہ بات جلسہ عام میں کرنی چاہیے؟ یہ بات پوائنٹ یہ تھا۔ ہاں، نہیں کرنا چاہیے، میرا خیال ہے یہ ایک لائٹر موڈ میں انہوں نے بات کی ہے، کوئی ایسی یہ حساس بات بھی نہیں کہ یہ کوئی ملکی سلامتی کی بات ہے کہ جو جلسے میں کر دی ہے، یہ ایک لائٹر موڈ میں، جلسے کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، اس سے اپنی تقریریں ہوتی ہیں اور جلسے میں جذبات میں بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر جاتے ہیں۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بریفنگ دی صحافیوں سے، ان کی کچھ بات چیت تھی، انہوں نے کہا کہ فوج کو سیاست کے میں بالکل کوئی بھی نہ دھکیلے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی جس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ پھر ثبوت سامنے لے کے آئیں، فوج جو ہے اس تمام تر معاملات سے اس کے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ وہ خاص طور پر بھارت کی ناکردہ کے حوالے سے بریفنگ دے رہے تھے، وہ بھارت نے جو کام کیا، ادھر ایک چیز جس کو کہہ رہے ہیں، کوئی میزائل کہہ رہے ہیں، جو بھی ہے وہ سپر سونک، اس کو ادھر پھینکا اور آج اس کا اقرار بھی کر لیا اور اپنی جہالت کا بھی اعتراف کر لیا کہ یہ دیکھیے جناب یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، غلطی سے چلا گیا۔ بہرحال وہ اس پہ بریف کر رہے تھے، لیکن اس میں جب یہ سیاسی سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا وہ آپ کو سناتے ہیں۔ سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایسے ہی ہے اور ایسے ہی رہے گا، اینڈ آئی ووڈ اگین ریکویسٹ کہ اس کے اندر ان نیسسریلی نہ اسپیکولیٹ کیا جائے اور نہ ہی اس چیز کے اندر کسی قسم کی ان نیسسری ڈسکشنز کی جائیں۔ ہماری طرف سے کچھ ہو رہا ہے تو اس کا کوئی ایویڈنس ہوگا، اس کا کوئی پروف ہوگا۔ جی، ہماری طرف سے کوئی ایویڈنس، اگر کوئی ایسا ہو رہا ہے تو پھر اس کو کوئی پروف ہوگا، کوئی ایویڈنس ہوگا، کوئی زبردستی خواہ مخواہ فوج کو سیاست میں دھکیلنے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ یہ سپہ سالار کے صحیح ہے، کچھ باتیں دیکھیے، ہمارے معزز اراکین جو ہیں اپوزیشن کے، انہوں نے کچھ ٹی وی پروگراموں میں اور کچھ جگہوں پہ یہ باتیں کی، فون آنے جانے کی، اور پھر ایک ترجمان نے پشاور سے بھی فونوں کی بات کی۔ تو میرا خیال ہے فوج ایک مقدس ادارہ ہے، ملک کی سلامتی کا ادارہ ہے، اس کو نہیں گھسیٹنا چاہیے کسی صورت بھی۔ صحیح، جی بالکل ٹھیک ہے۔ جی ظاہر ہے کہ جو سیاستدان ہیں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور جو ہمارے ادارے ہیں جو دفاع وطن کے حوالے سے کام کریں، اور پھر جب ایک ایسی صورتحال ہے خطے میں جب بھارت سازشیں بھی کر رہے ہیں اور اس میں ان کو اپنا کام کرنے دیا جانا چاہیے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کے دیر میں جلسے سے خطاب کے دوران جو انہوں نے گفتگو کی اس پہ بات کر رہے تھے۔ اصل معاملہ تو ظاہر ہے گرما گرمی ہے کیوں، ظاہر ہے عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے، عدم اعتماد کے لیے
تحریک پیش ہو چکی ہے، اجلاس ہوگا، ووٹ گنے جائیں گے. وہ بھی آج عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس تو نمبر ہی پورے نہیں ہیں تو یہ کیا کریں گے. مظہر برلاس صاحب، ظاہر ہے وزیر اعظم بڑے پورے اعتماد تھے آج اپنی گفتگو میں، اور وہ کہتے ہیں کہ نمبر پورے نہیں ہیں ان کے پاس کسی صورت میں، اس لیے یہ ناکام ہو جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا، ابھی میں پروگرام سے پہلے ایک وفاقی وزیر کی بیٹی کی شادی پہ گیا ہوا تھا، تو وہاں صدر مملکت عارف علوی صاحب بھی موجود تھے، چیئرمین سینٹ سجنانی صاحب بھی تھے، اسپیکر قومی اسمبلی بھی تھے، اور کچھ وفاقی وزراء بھی بیٹھے تھے، اور کچھ صوبائی بھی ہوں گے. صحیح ہے. تو وہاں ایک تو یہ جو گیس لگایا جا رہا ہے نا کہ فلاں تاریخ کو اجلاس ہوگا، فلاں کو ہوگا، ابھی تک میڈیا میں، تو وہاں ایک وزیر نے پوچھا اسد عمر صاحب سے کہ جی اجلاس، تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے طے نہیں کیا کہ اجلاس 22 کو کرنا ہے یا پہلے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایک تو یہ سارے قیافے جو لوگ لگا رہے ہیں، ہم تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہے ہیں. جی ہاں، جی ہاں، ٹھیک ہے. ہم تو تکے نہیں مارتے، ہماری کوشش میں نے ہے. وہاں ایک چیز علی رضا صاحب نوٹ کی کہ وفاقی وزیر تو مطمئن ہیں، لیکن جو عثمان بزدار کے قریبی لوگ ہیں نا، وہ پریشان تھے. وہ پریشان تھے. یعنی ان کا میں دیکھ رہا تھا کہ چہروں سے پریشانی ٹپک رہی یہ آپ کی آبزرویشن ہے آج کے. جی ہاں، لیکن وفاقی وزراء مطمئن. صحیح. مظہر برلاس صاحب، آپ سے بات کریں گے. ہمارا رابطہ ہو گیا ہے ممتاز ماہر قانون راجہ نذیر ایڈوکیٹ سے. راجہ نذیر ایڈوکیٹ صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. راج صاحب، یہ طریق عدم اعتماد پہ ہماری بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے اجلاس تو جب وہ بلائیں گے تو تبھی ہوگا، لیکن ایک پی ٹی آئی کے وکیل، خاص طور پہ فیصل چودھری کا نام لے دیتے، انہوں نے یہ بات کی. وہ کہتے ہیں، اور باقی کچھ وکیل بھی یہی بات کر رہے ہیں، کہ اگر پارٹی سربراہ یہ لکھ دے، اسپیکر کو لکھ کے بھیج دے کہ میری پارٹی سے وابستہ لوگ فلور کراسنگ کریں تو ان کا ووٹ جو ہے وہ شامل نہ کیا جائے، اس بات کی قانونی حیثیت کیا ہے آئین پاکستان کی روح سے؟ جی سر، اس طرح ہے کہ آرٹیکل 63A جو ہے ڈیفیکشن کلاز جو بیسیکلی اس میں وہ بڑا کمپریہنسو اور کلیئر ہے، اور اس میں جو اپلائی کرتا ہے اس سارے سینیریو پہ، اس میں 63A1 کی کلاس B ہے. میں اس کے ورڈز پڑھ دیتا ہوں. وہ ورڈز یہ ہیں کہ if a member of a parliamentary party composed of a single political party in a house vote or abstain from voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs in relation to election of prime minister or chief minister, a vote of confidence or a vote of non-confidence, no confidence, or a bill of money or a constitutional amendment. ان کے لیے ووٹ کرنے کی ڈائریکشن ہے اور ووٹ نہیں کرتا، یا ابسٹین کرنے کی کرتا ہے اور وہ ووٹ کر دیتا ہے. یعنی کہ ایک ایکٹ ہے اور ایک امیشن ہے، اور دونوں ایکٹ بھی ہو جائے گا تو اس پہ عمل ہوگا، اور امیشن بھی ہو جائے گا تو تب اس پہ وہ امیشن سمجھا جائے گا. میننگ دیئر بائی کہ اسپیکر کا جو اختیار ہے، اس کے بعد تو یہ جب تک کہ یہ ممبر ہے، یہ ڈکلیئر نہیں ہوتا ریلیونٹ فورم سے، کوئی بھی جو ممبر ہے وہ ڈیفیکشن کلاز میں ہٹ نہیں ہوتا، اسے کو ریلیونٹ فورم نہیں کرتا، اس وقت تک اس کو کوئی روک نہیں سکتا، نہ ووٹ کرنے سے، نہ اومیشن کرنے سے، اور نہ ہی کانسٹیٹیوشن کے اندر کہیں پہ اسپیکر کے پاس ایسی کو پاور ہے. جی بالکل صحیح. یعنی میں آپ کی بات کو اپنے دور دراز کے پسماندہ علاقوں سے وابستہ ناظرین کو سمجھانے کے لیے اس کا ترجمہ کروں تو آپ نے یہ کہا ہے کہ جب تک یہ کام ہو نہ جائے ان کو نہ روکا جا سکتا ہے، نہ ان کو نااہل کیا جا سکتا ہے، نہ سزا ہو سکتی ہے. یعنی ووٹ ڈالنے سے پہلے آئین پاکستان کی روح سے اسپیکر قومی اسمبلی کسی بھی رکن قومی اسمبلی کو ووٹ ڈالنے سے روک نہیں سکتا. اپنی آبزرویشن کے ذریعے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. لیکن راجہ صاحب گزارش یہ ہے کہ جب یہ قانون بنایا گیا تھا، یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بنا، اور اس پہ اس وقت کی جو اپوزیشن کی جماعت تھی نون لیگ، ان سب نے مل کے ایک قانون بنایا کہ ہمیں فلور کراسنگ کو روکنا ہے، ہارس ٹریڈنگ کو روکنا ہے، بیسیکلی ہارس ٹریڈنگ کو روکنا ہے. تو ہارس ٹریڈنگ کے عمل کو روکنے کے لیے تو یہ قانون بنا ہے. تو اگر اسپیکر کوئی رولنگ دے دیتا ہے اس طرح کی، تو اسپیکر کی رولنگ کو تو چیلنج نہیں کیا جا سکتا.
سر دیکھیں یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی پنشمنٹ نہیں ہے, اس کی پراپر ایک پروسیجر ہے, اس پروسیجر کو فالو کیا جائے گا اور اس ایکٹ یا اومیشن کے بعد پھر آگے ایک پروسیجر شروع ہو جائے گا جس کا پورا ایک طریقہ کار ہے کہ جس میں پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ شو کاز کرے گا, شو کاز کے بعد پھر وہ ڈیکلریشن دے گا, ڈیکلریشن پراپر فورم پہ جائے گا, ود ان 2 days جو ہے وہ اسپیکر جو ہے وہ ریفر کرے گا ایشو الیکشن کمیشن کو, ود ان 30 days جو ہے وہ اس کو الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا, پھر ود ان 30 days جو ہے وہ اس کی اپیل ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور ود ان 90 days سپریم کورٹ آف پاکستان شیل ڈیسائیڈ دی میٹر. اس میں پورا ایک کرائٹیریا ہے, اور اس میں اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس میں اگر کہیں پہ یہ کمی بیشی تھی یا اس کو کور کرنا تھا تو اس پہ رولز آنے چاہیے تھے. اگر کوئی رولز میں امینڈمنٹ آ جاتی تو پھر شاید یہ کور ہو جاتا. لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے, اس وقت کا جو اسٹیٹس ہے, اس میں کہیں پہ رولز آف بزنس میں یا کسی بھی کانسٹیٹیوشن کے کسی آرٹیکل میں اسپیکر کو یہ پاور نہیں ہے, بلکہ یہ اس کے اپوزٹ جاتا ہے کہ اگر کسی کو ووٹ کرنے سے روکا جائے تو یہ ایک کرمنل افینس ہے. یہ کرمنل افینس ہے, بالکل صحیح ہو گیا. اچھا, یہاں ایک اور بات بھی بتاتے چلیے کہ حکومت کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ 172 ارکان پورے کرنے, 172 افراد پورے کرنے اپوزیشن کی ذمہ داری ہے, اور تبصروں میں بھی یہ بات سامنے آ چکی ہے. اب یہ کوئی کھلا راز ہے, کوئی ایسی سیکرٹ بات نہیں رہی کہ حکومت اس طرح کی پلاننگ کر رہی ہے کہ وہ لوگوں کو جانے ہی نہ دے. کیا اس طرح کا اگر کوئی حربہ حکومت اختیار کرتی ہے, اجلاس جب بلایا ہوتا ہے اسپیکر نے وہ ان کو وہاں جانے ہی نہیں دیتی, تو یہ کیا اس کی لیگل پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھیں, یہ بیسیکلی انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل ڈائریکشن ہوگی. صحیح. اور اس ڈائریکشن کے حوالے سے بھی اگر کوئی پارٹی کو چلی جاتی ہے کسی کورٹ میں تو اس پہ ریسٹیننگ آرڈر لے سکتے ہیں کسی بھی آنریبل ہائی کورٹ سے یا کسی ایپیکس کورٹ سے. اس حوالے سے اگر کوئی رجوع کرتا ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے ووٹ سے, تو آنریبل ہائی کورٹ اس پہ ڈائریکشنز پاس کر سکتی ہیں. جی, راجہ نذیر ایڈوکیٹ ممتاز ماہر قانون, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہم اس پہ بات کریں گے, تبصرہ بھی کریں گے, مزید تفصیلات. ظاہر ہے کہ اس حوالے سے مختلف ابھی اس موضوع پہ پروگرام ہوتے رہیں گے, اس پہ بھی پھر مزید تفصیل کسی وقت بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے سیاسی موسم کی. تپش بہت شدت اختیار کر چکی ہے. وزیر اعظم عمران خان کا لب و لہجہ جو ہے سخت غصیلا ہے. بلاول بھٹو زرداری بھی بڑے سخت الفاظ میں جواب دے چکے ہیں, الزامات لگا چکے ہیں, خاتون اول سے لے کے جناب عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان اور باقی تمام لوگوں تک, تاکہ ان کے والد اکرام اللہ نیازی تک اس کا جواب بھی آج آ گیا ہے. مولانا فضل الرحمان بھی بڑے غصے میں ہیں, جناب شہباز شریف بھی غصے میں ہیں. مولانا فضل الرحمان نے آج کچھ گفتگو کی تھی, انہوں نے جو گفتگو کی اس کا ایک ٹکڑا سناتے ہیں, پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. جناب مولانا فضل الرحمان. پاگل, ایک اس سے ذرا اونچا مرتبہ ہے بھاولا. بالکل وہ کیفیت ہو گئی ہے اس کی, ہوش حواس اڑ چکے ہیں اس کے. قوم کے نجات کے دن قریب آ گئے ہیں. عمران خان سن لو, ہم تمہیں جام کرنا جانتے ہیں. آپ کی زبان بتا رہی ہے کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہونے کے اور اس کے اہل نہیں ہیں, اور اس منصب پر بیٹھنے کے اہل نہیں ہیں. الیکشن کمیشن سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب عدم اعتماد اس کے خلاف پیش ہو چکی ہے, وہ کس طرح پبلک میں جا رہا ہے, وہ کس طرح اسلام آباد کے ڈی چوک پر لوگوں کو بلانے کی بات کر رہا ہے, اس کو پابند کیا جائے. آرام سے رہو. ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس اکثریت موجود ہے. سیاسی جنگ لڑو. عدم اعتماد کی تحریک انشاءاللہ کامیاب ہوگی, لیکن احتمال ہے نہیں بھی ہو سکتی. مت سوچو کہ پھر تم حکومت کر سکو گے. پھر معاملات گلی کوچوں کی طرف جائیں گے, پھر معاملات سڑکوں پہ آئیں گے, پھر انارکی کی طرف جائیں گے, اور اس کے بعد ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نہ کریں ایسا, کہیں نظام نہ لپیٹ دیا جائے. جی, مولانا فضل الرحمان کی گفتگو آپ نے سنی. آپ کو شہباز شریف کی گفتگو بھی سناتے ہیں کہ جناب شہباز شریف نے بھی آج کچھ باتیں کی تھیں, انہوں نے کیا کہا وہ بھی سن لیجیے, اکٹھے ہی تبصرہ کرتے ہیں اس میں. شہباز شریف. جو کہ الیکشن میں دھاندلی کی پیداوار ہے,
पार्लियामान के ज़रिए उसको ख़त्म कराने की जो हमने एक फ़ैसला किया है, इमरान खान न्याजी जो भगौड़ा होने वाले हैं, जो उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की है, जमहूरियत है, उसको वो अब पटरी से उतारना चाहते हैं, तो हम उसको इसकी इजाज़त नहीं देंगे। पौने 4 साल चोर डाकू कहते रहे नवाज शरीफ साहब पर, न जाने कौन कौन से निश्तर बरसाते रहे हज़रत मौलाना के ऊपर, दूसरे जो ज़ुमा हैं। तो इमरान खान न्याज़ ने गरेबान में झांकें, करप्शन उनके घर में है। उनकी बहन जो अलीमा खान साहिबा हैं, उनके पास दुबई और न्यूयॉर्क में जो अपना महंगे करोड़ों मिलियन ऑफ डॉलर्स के घर कहाँ से आए। ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि अपनी ज़ुबान को लगाम दो, वगरना हमें फिर लगाम देनी आती है। बातें करते हो कि ये मैं शहबाज शरीफ जो है वो अपना बूट पॉलिश करता है, तुम क्या करते रहे? तुम तो इसी अफवाज पाकिस्तान को लंदन में बैठ के तुमने जो अपना दुश्मनाम तराजी की, उसकी वीडियो पूरी दुनिया ने देखी है। और हराम की बातें करते हो, ये छोड़ दो। एटीएम मशीनों के ज़रिए जो हराम कमाई तुम खाते रहे हो, उसका तुम्हें हिसाब देना है। अगर तुम डी चौक में तुम ये करना चाहते हो तो फिर हम उसके लिए तैयार हैं बिल्कुल। जी, हिसाब ये भी मांग रहे हैं कि इन्होंने भी पूरी बात गिनवा दी, पैसा ये वो। बिलावल ने भी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कल की थी, वो भी हिसाब मांग रहे हैं, ये भी हिसाब मांग रहे हैं। अच्छा, मैं इस पे मुख्तसर बात करता हूँ। ये सारे इल्ज़ामात सियासतदानों के एक दूसरे पे जो भी हैं, मैं अपने मुल्की इदारों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जनाबे वाला, आप कौम के टैक्स से तनख्वाह लेते हैं, आप इन पे कार्रवाइयाँ क्यों नहीं करते? नैब से दरख्वास्त है, FIA से दरख्वास्त है, एंटी करप्शन से दरख्वास्त है कि आप इन सब को बुलाएं जिस पे भी। और ये करप्शन के जो इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगते हैं, ये ज़ाहिर है जो सच्चाई होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप अदारे हैं, आपको इसी मकसद के लिए रखा हुआ है, आप ये तहकीकात करें। ठीक है। दूसरा मैं ये कहता हूँ, मैंने जो गुफ्तगू मौलाना साहब की और मियाँ शहबाज शरीफ की सुनी है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, मुझे लगता है कि ये मामलात लड़ाई की तरफ जा रहे हैं और ये लड़ाई बढ़ेगी। मुझे 77 वाला इलेक्शन याद आ रहा है। 77 में हम तो छोटे थे उस वक़्त, लेकिन कौमी इत्तेहाद था अपोजिशन की जमातों का, 9 सितारे थे। सही है। और भुट्टो साहब इलेक्शन जीत गए थे। और उसके बाद ये एक तहरीक चली कि जी धांधली हुई, फलां हुआ, तो एक तीसरी कुव्वत आ गई। तो ज़ियाउल हक ने वादा किया 90 रोज़ का, फिर वो 90 रोज़ पता नहीं 11 साल में बदल गए। ऐसे ही। तो हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए। जी, सियासतदानों को सोचना चाहिए, फिर बाद में पछताते ना फिरें। हमने आपसे वादा किया था एक एक्सक्लूसिव खबर का। मज़हर बल्ला साहब, हमने जो पेट्रोलियम डिवीजन के DG जो हैं, DG LPG और LNG, उनका और सेक्रेटरी पेट्रोलियम का एक बड़ा खौफनाक फड्डा हुआ है। और इतना बड़ा फड्डा हुआ है कि DG LPG और LNG रिज़ाइन दे के चले गए हैं। और अपने इस्तीफ़े में उन्होंने लिखा है, 7 मार्च को उन्होंने मुलाजमत से इस्तीफ़ा जो है वो जमा करवाया, और इस्तीफ़े की कापी जो है उन्होंने सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी है ताकि वो मंजूर हो जाए। अभी मंजूरी नहीं हुई है। उन्होंने अपने इस्तीफ़े में लिखा है कि आला ब्यूरोक्रेट्स के मुतकब्बिराना रवैये और मातहत अफसरान के साथ गैर इंसानी सलूक की वजह से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आला बाबुओं के रवैये में मंतिक और इस्तिदलाल को कबूल करने की रवादारी गायब है, जबकि तनख्वाह और मुआवजा जो है उनकी सलाहियतों और कोशिशों और ज़िम्मेदारियों के मुताबिक नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा ये बड़ी वजूहात थी जो इस्तीफ़े की वजह बन गई है। ये 20 साल मुलाजमत करके एक बंदा, जाहिर है कि वो आखिर में पेंशन मराहत की कोशिश करता है, तो वो रिज़ाइन दे गया है। यकीनन वो कितना मजबूर हुआ होगा और किस तरह के हालात पैदा हुए हैं। और ये वो महकमा है पेट्रोलियम जिसके ऊपर पाकिस्तान की मईशत का इन्हिसार है और जिसका किया धरा हम हर 15 दिन के बाद या महीने के बाद भुगतते हैं। एक तो बड़ी बदकिस्मती ये हुई हमारे मुल्क के साथ कि यहाँ जो अंग्रेज़ों का निज़ाम था, ये इंतज़ामी निज़ाम जो है, वही हमने अपना लिया। तो अंग्रेज़ तो चूँकि एक ग़ुलाम मुल्क पे हुक्मरानी कर रहे थे, तो उन्होंने अफसरान रखे होते थे हुक्मरानी के लिए। उनका रोब दबदबा बहुत होता था,
बड़े बड़े वडेरे जागीरदार जाके डीसी को सलाम करते थे। अब बदकिस्मती से ये खेल जारी रहा और जारी है। सही है। फिर ये जो सर्विसेज है इसमें देखिए दुनिया भर में इनको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है, हमारे यहाँ ये सिविल सर्वेंट है। सही है। और फिर इनमें भी बहुत तकसीम है। जो डीएमजी ग्रुप है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ग्रुप, वो खुद को ब्राह्मण समझते हैं जी। और बाकी ग्रुपों को तो वो समझते हैं कि ये कोई खतरी है, कोई वेश है। तो ये जो बाकी टेक्नोक्रेट्स हैं इनको तो शूद्र समझते हैं ना। ये बात तो दुरुस्त है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी का रवैया लोगों के साथ दुरुस्त नहीं है, और ये तो उनकी मिनिस्ट्री के अफसर थे, डीजी थे, ऐसे ही इनके साथ जो रवैया है तो आम लोगों के साथ क्या रवैया? ऐसे ये, और ये बज़ाहिर एक रवैये की बात है। उन्होंने मुस्तीफ़े में भी रवैया लिखा है, लेकिन जब हमने इस पे तहकीकात की हैं रेड जोन की हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने, तो और बहुत सारी वजूहात निकली हैं। LNG के बहुत सारे मसले और घोटाले निकले हैं, कुछ अहकामात निकले हैं, और कुछ अहकामात थे जिनके ऊपर अमल दरामद की कोई बात की गई और जो शायद कबूल नहीं की गई। वो क्या हुआ था वो भी आपको किसी दिन बताएंगे। और आज हमने जो किंगडम वैली पे बात करनी थी, वक्त की किल्लत के बायस आज हम माजरत चाहते हैं, उस पर बात नहीं कर पाए। किंगडम वैली को जो हमने सवालनामा भिजवाया है उसका वो जवाब देने से मुकम्मल तौर पर कासिर हैं। हमने क्या सवालनामा भिजवाया था और उसके बावजूद किंगडम वैली की तरफ से चोर बाजारी जो है वो मुसलसल गर्म है, इसके बारे में आपको कल बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।